اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے۔ آج بھی بالاکوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں، اور ہزاروں علماء اور مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، یہ علماء ناکام ہوئے، اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ اپنے جوان بیٹے کو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے لے جائیے اور اسے جہاد میں استعمال۔ ناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت لیٹے ہوئے تھے، شیخ الہند ان کے استاذ، جب محتمیم دارالعلوم کا یہ پیغام پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں استاد محترم نے اس ادارے کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ اس کا مقصد تھا مجاہدین کو تیار کرنا تاکہ ملک سے اس حکومت کو بھگایا جا سکے، اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے، اور اس پر علم کا پردہ۔ اگست کا مہینہ ہے، آج سے 75 سال پہلے 15 اگست کو ایک طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت ملی۔ اسی کی یاد ہر سال 15 اگست کے موقع پر منائی جاتی ہے، اور اس سال چونکہ آزادی کو ملے ہوئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تھوڑا سا اور اہتمام آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ آزادی کی تحریک اور یہ جد و جہد آزادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں مخفی ہیں، اور بہت سی باتیں کم علمی پر مبنی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز سن 1857 سے ہے۔ ایک سازش کے تحت مسلمان سورماؤں کی قربانیوں کو بھلانے کے لیے، انہیں چھپانے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی کہ ملک کی آزادی کی جد و جہد سن 1857 میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بات کم علمی پر مبنی ہے۔ دوسرے تو چھوڑیے، ہمارے مسلمان وہ بھی اس سے واقف نہیں ہے کہ ملک کی آزادی کی تحریک کب شروع ہوئی، کن لوگوں نے شروع کیا، کن حالات میں شروع ہوئی۔ ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے۔ انگریز اس ملک میں آئے، تجارت کے بہانے آئے، اور جب اس ملک پہ انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو ان کے ارادوں کے سامنے جو دیوار بن کر کھڑے ہوئے، ان میں دو نام بہت مشہور ہیں، ایک نواب سراج الدولہ کا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی موجودگی میں انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا تصور کریں کہ ہندوستان پہ ان کا قبضہ ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں ہندوستان میں کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ملک کے اندر جو رجواڑے تھے، جو نواب تھے، ان سے انہوں نے جبر کر کے
انہیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا لیا، اور جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی غلامی پسند نہیں کی، ان کے ساتھ جو انگریزوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی تفصیل آج مختصر وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے اس سے فراغت حاصل کر کے سن 1803 میں، سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور 1803 میں انگریز نے دلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ یہ اعلان ہندوستان میں ہوا، اس وقت ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، بڑے بزرگ اللہ والے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اسی دلی سے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، ملک کی آزادی کے لیے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے اب جہاد کرنا چاہیے، یہ ایک ان پر فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہندوستان کی مذہبی، دینی سب سے بڑی قیادت کی طرف سے تھا، اور اس دور میں جو ماحول آج کا ہے، آج سے 150-200 سال پہلے نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں صالحیت تھی، علماء کا اور دینی قائدین کا احترام تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس اعلان پر، اس فتوے پر، اس آواز پر ملک سے ہزاروں لوگ جہاد آزادی کے لیے تیار ہوئے۔ ہندوستان میں کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو اس وقت انگریزوں کا جبکہ دبدبا تھا ان کے خلاف زبان کھولتا، چہجائے کہ ان کے خلاف جہاد آزادی کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، اور اس کی انہیں قیمت چکانی پڑی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اسی فتوے کی پاداش میں زہر دیا گیا، جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی جائیداد قلق کر لی گئی، انہیں دلی سے شہد بدر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پائے استقلال میں فرق نہیں آیا، اور اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹے، اور اس ملک میں جہاد آزادی کی تحریک کو برابر زندہ رکھا، اپنے رفقا متعلقین کو تیار کرتے رہے۔ سن 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، تو انتقال سے پہلے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اپنے خانوادے کے فرد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار کرتے ہیں اس تحریک کی قیادت کے لیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ملک کا دورہ کرتے ہیں، مسلمانوں سے بیعت جہاد لیتے ہیں، اور دورہ کرتے ہوئے کیا صورتحال تھی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حضرات غازی پور پہنچے، وہاں نواب تھے غازی پور کے، ان کی خدمت میں جب پہنچے تو وہاں مسلمانوں سے بیعت لی، جو بھی ان کا نظام تھا وہ نظام چلایا۔ اس کے بعد نواب صاحب غازی پور کے ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 1 لاکھ روپیہ اس تحریک کے لیے
اور اس مشن کے لیے انہوں نے ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ 1,00,000 روپے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اس زمانے میں 1.5 سے 2 روپے میں بکری ملتی تھی، 6 سے 7 روپے میں گائے اور بھینس ملتی تھی۔ آج کے 1,00,000 کروڑ روپے ہوں گے، اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ اپنے جوان بیٹے کو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے لے جائیے اور اسے جہاد میں استعمال کیجیے۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ سن 1831 میں بالاکوٹ میں براہ راست انگریزوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے۔ آج بھی بالاکوٹ میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں، اور ہزاروں علماء اور مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، یہ علماء ناکام ہوئے، لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ جو لوگ بچے تھے انہوں نے آپس آ کر انفرادی محنت شروع کی، اور اس تحریک میں خالص مسلمان تھے، علماء تھے اور مسلمان تھے۔ بالاکوٹ کے میدان سے واپس آنے کے بعد بچے کچے مجاہدین نے پھر محنت شروع کی، انفرادی لوگوں سے معاہدے کیے، لوگوں کو تیار کیا، اور پھر 26 سال کے بعد 1857 میں وہ جہاد آزادی، دوسرا جہاد آزادی ہوا ہے، جس میں برادران وطن بھی شریک تھے، لیکن ان کی شرکت بہت کم تھی، تعداد بہت کم تھی، مسلمان اکثریت میں تھے۔ اور یہ جہاد آزادی، یہ جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے، گو اس میں بھی مسلمانوں کو، علماء کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ کی سختی کا اور اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس جنگ کے بعد انگریزوں کو علماء سے اور داڑھی والوں سے نفرت ہوئی، اور انہوں نے علماء کو سولی پر چڑھایا جائے، اور علامت یہ تھی کہ جس کا کرتا لمبا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، اسے سولی دی جائے۔ میرٹھ کے 150 علماء کی، 150 شہداء کی جو تاریخ ملتی ہے جنہیں سولی دی گئی ہے، ان میں 100 سے زائد تعداد علماء کرام کی ہے۔ صرف دلی میں 35 سے 36 ہزار علماء کو سولی پر لٹکایا ہے انگریزوں نے اسی جنگ کی پاداش میں۔ تاریخ محفوظ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، دلی جو مغلیہ سلطنت سے اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھی، دینی مرکز تھا، وہاں صورتحال یہ تھی کہ دلی کے باہر سے کوئی اگر وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتا تو دلی میں میلوں چلتا، کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا مولوی نہیں ملتا۔ کئی کلومیٹر تک لوگ اپنے کندھے پر اپنی لاش اٹھا کر لے کر جاتے تھے، جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے تھے۔ یہ قربانیاں ملک کے اندر مسلمانوں نے دی اور علماء نے دی۔ اس میں سب سے بڑا طبقہ اس وقت علماء کرام کا تھا، اس لیے کہ ایک مذہبی قیادت سے تحریک شروع ہوئی تھی، اور یہ ایک مذہبی فریضے کی شکل میں مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ میرے بھائی، اسی تحریک آزادی کے لیے ان علماء نے کیا 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 ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سن 1857 کے بعد اس طرح پھانسیوں کا بازار گرم ہوا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ دلی کی فتح پوری مسجد، لال قلعے کے سامنے جو سڑک ہے، وہ سڑک کے آگے جائیں گے آپ تقریباً آدھا پون کلومیٹر، تو وہاں مسجد فتح پوری ہے۔ مسجد فتح پوری سے پنجاب تک سڑک پر دونوں طرف درخت تھے، اس پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ میرے بھائی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، پتہ نہیں کب چٹھی آ جائے کہ مختصر کیجئے۔
ये दूसरी जंग आजादी 1857, जहां से अभी हमारे पांडुरंगा साहब ने भी कहा कि 1857 से नहीं, तो जिहाद आजादी की तारीख 1803 से शुरू होती है और 1831 में बालाकोट का मैदान जो है जंग का मरकज बनता है और फिर 1857 में यह दूसरी जंग होती है जिसे हम जिहाद आजादी कहते हैं और दूसरे गदर कहते हैं। पहली जिहाद आजादी और दूसरी जिहाद आजादी के बाद बहुत सी बेवाएं यतीम हो गईं। हजारों की तादाद में उन शुहदा के लड़के सड़कों पर आ गए, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, उनकी परवरिश और तरबियत करने वाला कोई नहीं। इज्जतदार घरानों की औरतें भीख मांगने पर मजबूर हो गईं। ऐसे वक्त में अंग्रेज मिशनरी, क्रिश्चियंस स्कूल और क्रिश्चियनिटी के लोग मैदान में आए, उनका दीन और मजहब उनका खरीदने के लिए, और उन्होंने उनके माओं से कहा कि ये बच्चे हमें दे दो, हम इन्हें खिलाएंगे, हम इन्हें पढ़ाएंगे, हम इन्हें पहनने के लिए लिबास देंगे, इनकी जरूरियात पूरी करेंगे और एक बेहतरीन शहरी बनाकर तुम्हें वापस करेंगे। उलमा इकराम ने महसूस किया कि जिनके बाप दादा अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, आज उनकी औलादें, ये अंग्रेज उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उनके अंदर से जज्बे हुर्रियत निकालना चाहते हैं। उलमा इकराम बैठे और उन्होंने मशवरा किया और मशवरा करके उन्होंने एक इदारे के क़याम का फैसला किया और जिस तरह ऐलान अंग्रेजों ने किया था उसी तरह ऐलान उन उलमा ने किया। उन शुहदा के घर वालों से कहा कि तुम अपने बच्चे हमारे हवाले करो, इनको खिलाएंगे, इनके पहनाने का नज्म करेंगे, इनके रहने का नज्म करेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे, इन्हें किताब देंगे और इन्हें एक बेहतरीन इस्लामी मुजाहिद और बेहतरीन शहरी बना के वापस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज जिसकी सल्तनत में सूरज नहीं गुरूब होता था, जिसकी हुकूमत थी, और आज भी क्रिश्चियनिटी का और उनकी यूनियंस का आप निजाम जानते हैं, दौलत की कमी नहीं है, उस जमाने में भी कमी नहीं थी, वो ये कर सकते थे। लेकिन ये बोरिया नशीन उलमा दुआबे के, इनका तो हाल ये था कि सुबह को खा लिया तो शाम का है या नहीं है, शाम को खाया तो सुबह का है या नहीं है, कोई पता नहीं, कोई गारंटी। उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया, लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसी मकसद के लिए दारुल उलूम देवबंद को कायम किया और कौम को पैगाम दिया कि यह मदरसा अगर जिंदा रहा तो तुम जिंदा रहोगे, यह मदरसा जिंदा रहा तो तुम्हारा दीन जिंदा रहेगा, यह मदरसा जिंदा रहा तो इस मुल्क में तुम्हारी आने वाले नस्लें मुसलमान रहेंगी, और खुदा ना खास्ता यह मदरसा मिट गया तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल नारी। कौम ने उनके पैगाम को हाथों हाथ लिया और उस मदरसे की जितनी जरूरत थी कौम ने पूरा किया और आज तक पूरी कर रही है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन के तैयार करने की फैक्ट्री बनाया था और ये फरमाया था कि मसलहतन हमने इस पे इल्म का पर्दा डाल दिया है। तारीख में मौजूद है कि शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा की जिहाद आजादी के सिलसिले में उनकी तगोदो और उनकी कुर्बानियां और उनकी जद्दोजहद अंग्रेज तक पहुंचती थी। अंग्रेज ने दारुल उलूम की इंतजामिया से ये कहा कि महमूदुल हसन की ये कोशिशें अंग्रेजों के खिलाफ, ये जद्दोजहद, ये हम इसे अच्छा नहीं समझते। दारुल उलूम के जिम्मेदारों को दफे अल्फाज में धमकी दी गई। उस वक्त के मोहतमिम ने मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और जिंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा, उन्होंने लिखा है कि दारुल उलूम के मोहतमिम ने
مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ الہند سے کہو کہ آپ کی اس تحریک سے دارالعلوم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، آپ اس تحریک کو چھوڑ دیں۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت لیٹے ہوئے تھے شیخ الہند ان کے استاذ، جب محتمی میں دارالعلوم کا یہ پیغام پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں استاد محترم نے اس ادارے کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ اس کا مقصد تھا مجاہدین کو تیار کرنا تاکہ ملک سے اس حکومت کو بھگایا جا سکے، اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے، اور اس پر علم کا پردہ ڈال دیا تھا۔ میرے بھائی، یہی شیخ الہند علیہ الرحمہ آتا ہے ان کی سیرت میں کہ پستقد آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن اللہ نے کیا دماغ دیا تھا اور کیا صلاحیتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح جہاد آزادی کی قیادت کی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند نے اس ملک کی آزادی کے لیے چلائی۔ اسے ریشمی رومال کی تحریک اس لیے کہتے ہیں کہ پیغامات جو بھیجے جاتے تھے اس ملک سے اس ملک میں اپنے رفقا کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور ضرورت کے مطابق، تو وہ اس زمانے میں رومال آتے تھے ریشم کے، اس پر لکھ دیا جاتا تھا اور جانے والا اس رومال کو اوڑھ کر چلے جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، میسج لے کر کے آ رہا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند نے افغانستان بھیجا اور خلافت اسلامیہ سے مدد لینے کے لیے اور اپنا پلان ان تک پہنچانے کے لیے اور اپنے پلان کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے شیخ الہند جو ہے مکہ مکرمہ گئے حج کے ارادے سے۔ وہاں خلافت اسلامیہ کے ذمہ داروں سے بات ہو گئی، ملاقات کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خطوط پکڑے گئے اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کو وہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے جو مخالفین تھے، قائدین تھے جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے، انگریز ان کو پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بھیج دیتا تھا۔ کچھ کم 4 سال حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے مالٹا کی جیل میں کاٹے، لیکن غافل نہیں رہے اس تحریک سے، اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں تک برابر پیغام دیتے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جب محسوس ہوا کہ شیخ الہند کی رہائی قریب ہے اور اب ایک پلیٹ فارم چاہیے، حالات بدل گئے ہیں زمانے کے، ایک پلیٹ فارم چاہیے، تو اس کے لیے ان کے آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ اور آپ دیکھیں گے مقصد اور مقصود شیخ الہند ہیں۔ دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں بنتی ہیں، تو جب جماعت بنتی ہے تو اس کے لیے مستقل صدر منتخب کیا جاتا ہے، لیکن جمعیت علماء کے قیام کے موقع پر مستقل صدر منتخب نہیں کیا گیا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا، اس لیے کہ لوگ علماء جانتے تھے کہ یہ دسترخوان جس کے لیے سجایا گیا ہے، یہ محفل جس کی لیے سجائی گئی ہے، وہ شہسوار شیخ الہند۔ شیخ الہند کی رہائی 1920 میں ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، اور کیسا ان کا مزاج اور کیسا ان کے اندر جذبہ حریت۔ شیخ الہند تشریف لائے، اس زمانے میں جہاز گودی تک نہیں لگتے تھے، دور کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر مسافرین کو لایا جاتا تھا۔ شیخ الہند ابھی جہاز میں ہیں، سر رحیم بخش مدار المہام ریاست بھاولپور کے، انہیں انگریز پہنچاتے ہیں شیخ الہند کی خدمت میں، اور وہ جہاز میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے پوری زندگی انگریزوں کی دشمنی میں نکال دی، انگریز تو گیا نہیں، انگریز موجود ہے، مگر ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مسند حدیث ویران ہو گئی، ہماری خانقاہ جہاں سے لوگ آپ سے اللہ اللہ کرنا سیکھتے تھے وہ خانقاہ آج ویران ہو گئی، اب جو زندگی کا باقی حصہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے مسند درس کو آباد کریں اور اپنی خانقاہ کو آباد کریں۔ حضرت شیخ الہند بوڑھے، مالٹا کی زندگی
وہاں کی سردی اس سے کمزور نحیف ہو گئے، لیکن ان کے اس کہنے پر ان کے اندر جذبہ آیا، جوش آیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ سر رحیم بخش، میں تو یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے تک جا کر مسلمانوں سے کہوں کہ مسلمانوں، تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام ہے، تم اپنی گردن سے یہ بوجھ اتار پھینکو۔ اور یہ بھی میں سوچا ہوں کہ اگر میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ چل سکا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لٹا کر، مجھے جنازے کی طرح اٹھا کر مسلمانوں کی بستیوں تک لے چلو، تاکہ میں ان سے جا کر کہوں کہ مسلمانوں، تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام۔ یہ ہے قربانیاں۔ صوبہ جات متحدہ کا گورنر انگریزوں کا مسٹن، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیخ الہند کے اندر انگریزوں کی دشمنی اتنی تھی کہ اگر ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریزوں کی دشمنی اور عداوت کی بو آئے۔ میرے بھائی، اسی جس ادارے کے اندر مجاہدین تیار کرنے کی نیت سے قائم کیا گیا تھا، اس کا پہلا فرزند، اس کا پہلا طالب علم شیخ الہند، اس نے قیادت کی اور ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور انگریزوں کی CID آج تک یہ پتہ نہیں کر سکی کہ اس تحریک کے روح رواں اور اس کا چلانے والے اور اس کے پیچھے دماغ شیخ الہند وہ عبید اللہ سندھی اور دوسروں کا نام لیتے رہے، اور اس پوری تحریک کا ریکارڈ برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ پھر وہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر وہ جذبہ کوٹ کے بھرا، اور اس کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ بدقسمتی سے آزادی کے ساتھ یہ ملک تقسیم ہو گیا، اور اس تقسیم کی وجہ سے کچھ لوگوں نے در پردہ ان سورماؤں اور ان مجاہدین کی تاریخ پر پردہ ڈالا، لیکن جتنا قصور ان کا ہے اس سے زیادہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ہی اپنے ان ہیروؤں کو اور ان سورماؤں کو بھلا دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر 1857 کی تاریخ خالص مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاٹا محفوظ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کی کل تعداد 95,300 ہے، اس میں 63,400 مسلمان ہیں، اور دوسرے ہندو اپر کاسٹ اور شیڈول کاسٹ وغیرہ کے 14-15 ہزار ہیں، اور اونچی ذات کے برہمن کل 598 ہیں۔ سکھوں کی تعداد ان کی آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہے، 8,000 اس میں سکھ ہیں، اور آج بدقسمتی سے ملک پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی فرد اس ملک کی آزادی کی تحریک میں کبھی شریک نہیں ہوا، بلکہ یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور مجاہدین آزادی کی یہ جاسوسی کیا کرتے تھے۔ آج یہ 75واں جشن بنا رہے ہیں، اور جھنڈے کے سلسلے میں کہ ہر گھر پہ لہرایا جائے، ہمیشہ مسلمان جماعتیں اور تنظیمیں اسے لہراتے رہے، لیکن خود ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے 52 سال تک اپنے ہیڈ کوارٹر پہ یہ جھنڈا نہیں لہرایا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ جھنڈا لے کر ان کے دفتر میں گھس گئے تو انہوں نے ان کے خلاف ناگپور ہائی کورٹ میں کیس جو ہے چلایا، انہیں مجرم قرار دیا۔ آج وہی لوگ جھنڈے کے سلسلے میں اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ قربانی سب سے زیادہ مسلمانوں نے۔ یاد رکھیے، جس قوم کو اس کے ماضی کا پتہ نہ ہو وہ مستقبل میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں، اور اس کے اندر وہ اعتماد نہیں ہو سکتا جسے ماضی کی تاریخ معلوم ہو، اس کے اندر جو اعتماد ہوگا اور وہ مستقبل کے لیے صحیح راستہ چن سکے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بیرسٹر صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے رفقا کو
کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی سال نہیں بلکہ ہر سال ملک کے ہر علاقے میں، ملک کے ہر کونے میں جہاد آزادی کے سلسلے میں برادران وطن کی اور مسلمانوں کی تاریخ دہرائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے اور غیروں کو بھی پتہ چلے۔ اور یہ جو پردے ڈالے گئے ہیں، یہ پردے اٹھے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آئے۔ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغائے سینہ را۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ان اکابر کی، ان علماء کی اور مجاہدین کی تاریخ کو پڑھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان اوقات کے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔